اتنا حیران نہ ہو میری ادا پر پیارے، عشق میں بھی کئی خوددار نکل آتے ہیں۔ ایمل کسی بھی قیمت پر تیمور کے ساتھ مزید سفر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تیمور نے ایگل کے روپ میں بارہا اس کی عزت بچائی تھی اور بلا شبہ وہ اصولوں کا پکا تھا۔ شکل و صورت میں بھی لاکھوں میں سے ایک ہے، لیکن اس سب کے باوجود اب کی بات عزت نفس اور انا کی آ گئی تھی۔ تیمور نکاح سے پہلے ہی اس کی فون پر بہت بے عزتی کر چکا تھا اور یہ بھی واضح کر چکا تھا کہ یہ رشتہ آگے نہیں چلنا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ تیمور کے ساتھ اس طرح سے ان حالات میں ملے گی، لیکن اس وقت کیا کیا جائے؟ اگر جہاز سے کسی طرح اتر کر بھاگتی بھی ہے تو یہودیوں کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ سوچ میں گم پریشان بیٹھی تھی۔ ابھی تو مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچنا ہے، اس لیے اس کھڑوس کی مدد لینی ہوگی، لیکن میں اسے اپنا نام نہیں بتاؤں گی، اسے سبق سکھاؤں گی، ایمل نے خود سے عہد کیا۔ تیمور کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سوچوں میں گم ایمل کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس وقت چونکی جب باہر سے دروازے پر ہلکی سی اسکین کی آواز سی سنائی دی۔ یقیناً وہ واپس آ گیا تھا۔ ایمل سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ وہ حقیقت جاننے کے بعد اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر تیمور کو پتہ چلا کہ وہ اس کی منکوہا ہے تو شاید اسے یہیں مار کر یا چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تیمور کے دل میں اس کے لیے جگہ بن چکی تھی اور اب اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیمور اسے اپنی زندگی مان چکا تھا اور جب تیمور جیسے ضدی پیار میں پڑتے ہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا، مگر وہ ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ تیمور ندی کے کنارے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پہلے اس نے اپنے منہ کو پانی سے گیلا کیا اور اس کے بعد کیمیکل کو روئی میں نکال کر چہرے پر رگڑ کر ملنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے باریک سی جھلی اترنے لگی اور چہرے کی رنگت واپس اپنی اصلی حالت میں آنے لگی۔ ہلکا ہلکا سا بڑا ہوا شیو اور صاف رنگت والا چہرہ نمایاں تھا۔ اب اس نے کیمیکل کو احتیاط سے اپنی پلکوں پر سے ملا اور بھوؤں پر رگڑا۔ پھر سر کے بالوں کی باری تھی۔ اب سب سے نمٹنے کے بعد تیمور نے ندی میں چھلانگ لگائی اور سوئمنگ کر کے خود کو فریش کر کے باہر نکلا اور جھاڑیوں میں جا کر اپنا لباس تبدیل کرنے لگا۔ اپنے اصل رنگ و روپ میں واپس آ کر پاک فضائیہ کی یونیفارم میں ملبوس تیمور خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کا رخ جہاز کی طرف تھا۔ پاکستان روانگی سے پہلے اسے سکینہ سے 2 ٹوک بات کرنی تھی۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وارننگ سٹار تک آیا، اپنا دایاں ہاتھ سکین کیا اور اچک کر اندر داخل ہوا۔ سوری سکینہ، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، اس نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ایمل نے ایک نظر یونیفارم میں ملبوس ہینڈسم سے تیمور عرف ایگل کو دیکھا اور رخ بدل لیا۔ سکینہ، تم بور تو نہیں ہوئی؟ تیمور نے چپ چاپ منہ موڑے بیٹھی سکینہ کو مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، ایمل نے نظریں جھکائے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر اتنی چپ چپ افسردہ سے کیوں ہو؟ اب تو تم گھر جا رہی ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تیمور نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، اب آپ پلیز مجھے جلدی سے اسلام آباد پہنچا دیں، ایمل نے کہا۔ اچھا چلو باہر آؤ، تھوڑا منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں جوس کے ڈبے نکالتا ہوں، کچھ کھا پی کر پھر آگے کی طرف سفر شروع کریں گے۔ تیمور سیٹ کے پیچھے کیبنٹ سے جوس کے چھوٹے چھوٹے ڈبے اور بسکٹ کا پیکٹ نکالتا ہوا بولا۔ ایمل نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ سامنے ہی ہلکی ہلکی شیو میں لمبا چوڑا ہینڈسم سا تیمور پیچھے مڑا سامان نکال رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ یونیفارم اس کا خواب، اس کی کمزوری تھی۔ کیا ہوا سکینہ؟ تیمور نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا۔ کچھ نہیں، وہ تیزی سے بول کر رخ موڑ گئی۔ کاش جتنا اچھا یہ نظر آتا ہے اتنا ہی اچھا اس بندر کا دل بھی ہوتا، ایمل ہاتھ ملتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تیمور نے وارننگ سٹار کا سیکیورٹی سسٹم آن کر دیا۔ اس کے بعد وہ فلپ نما دروازہ کھول کر جمپ لگا کر نیچے اتر چکا تھا اور اب سکینہ کے دروازے کی طرف تھا۔ سکینہ بی بی، اپنا ہاتھ دو، تھوڑی دیر کے لیے نیچے اترو، شاید تازہ ہوا لگنے سے تمہارا دماغ کام کرنے لگے اور تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی طرف نکلیں گے۔ تیمور اس کے دروازے کی جانب آ کر ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ ایمل نے تیمور کی بات سنی تھی پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا پرابلم ہے؟ مراقبہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ دھو، دیر ہو رہی ہے اب کے، تیمور سختی سے بولا۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر ایمل نے جلدی سے بوکھلا کر اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور تیمور کے بڑے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے جمپ لگا کر نیچے اتر گئی۔ تیمور نے خوشمگی نگاہوں سے سکینہ کو دیکھا۔ کل رات تک تو تم ٹھیک ٹھاک تھی، تمہارے حواس بھی سلامت تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں تمہیں کاٹ رہا ہوں جو میرا سہارا لینا بھی پسند نہیں ہے؟ تیمور کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا۔ چلیے بھی، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی، ایمل نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر سکینہ کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ندی کی طرف جانے لگا۔
وہ آج سکینہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن اسماعی سکینہ نے اس کے سارے موڈ کا ستیہ ناش مار دیا تھا۔ دوسری طرف ایمل اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سیدھی طرح ساتھ چلو۔ تیمور نے اس کے ہاتھ چھڑانے والی حرکت پر اسے ٹوکا۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ راستہ بھول جاؤں گی، خود بھی چل سکتی ہوں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سامنے ندی کا راستہ مجھے صاف نظر آتا ہے، ایمل تل ملا کر بولی۔ محترمہ، تمہارا یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، کچھ بات سمجھ میں آئی یا اوپر کا حصہ خالی ہے آپ کا؟ تیمور اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ ندی کے قریب آ کر تیمور نے ایمل کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ یہاں کا پانی زیادہ گہرا نہیں اور صاف ہے، تم آرام سے اپنا منہ ہاتھ دھو لو، تیمور نے ایمل سے کہا۔ ایمل کا حلیہ خاصا خراب تھا، باغ دوڑ، درخت پر چڑھنا، اس کے ہاتھ پیر مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اس کے سر کے بالوں میں بھی مٹی تھی۔ اسے بھی یہی بات صحیح لگی کہ تھوڑا سا پاکستان جانے سے پہلے اپنا حلیہ درست کر لے۔ اس نے جیکٹ اتار کر پاس پڑے بڑے سے پتھر پر رکھی اور اپنے جوگرز اتار کر بھی وہیں رکھ دیے اور خود پانی کی طرف آگے بڑھ گئی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہتا ہوا اپنے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھ پیر اچھی طرح دھوئے اور سر کے بالوں سے ہیئر بینڈیج نکال کر اچھی طرح جھاڑ کے صاف کر کے دوبارہ پونی باندھی۔ اب وہ خود کو تھوڑا تھوڑا انسان محسوس کر رہی تھی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ واپس پلٹی تو ایک قریبی پتھر پر بیٹھا ہوا تیمور اسی سمت دیکھ رہا تھا۔ ایمل نے پتھر کے پاس رکھے اپنے جوتے اٹھائے، انہیں جھاڑ کر پہنا، تبھی تیمور نے جوس کا ایک ڈبہ کھول کر ایمل کی طرف بڑھایا۔ 2 دن سے بھوکی پیاسی ایمل نے اس وقت نخرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور آرام سے جوس کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھام کر پینے لگی۔ تیمور بڑی پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرون کرتی اور بلیک سکرٹ میں اپنے لمبے بالوں کو پونی میں جکڑے وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی صاف شفاف رنگت اور دھوپ کی تمازت سے سرخ ہوتے گال، تیمور کو یہ منظر دنیا کا سب سے حسین منظر لگا۔ آج سے پہلے لڑکیوں کو ناقص العقل مخلوق سمجھنے والا، کسی خاطر میں نہ لانے والا تیمور اس وقت بری طرح سے سکینہ سے انسپائر ہو چکا تھا۔ ایمل نے جوس پی کر خالی ڈبہ زمین پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ ایگل سر، ایمل نے اسے مخاطب کیا۔ نو نو نو، تم مجھے ایگل سر مت بلاؤ، میرا نام تیمور ہے، تمہارے منہ سے مجھے تیمور ہی اچھا لگے گا۔ تیمور نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز آپ مجھے اسلام آباد چھوڑ دیں، ایمل نے درخواست کی۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں اسلام آباد پہنچ کر تمہارے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، تو تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ بس اپنا ایڈریس بتاؤ مجھے، تیمور 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ نہیں، میں اپنے گھر سے اپنے بابا یا چاچو کو کال کر کے بلا لوں گی، آپ کے ساتھ گھر جانا اچھا نہیں لگے گا، کہیں میرے گھر والے غلط نہ سمجھ لیں، ایمل نظریں چڑھاتی ہوئی بولی۔ تیمور نے گہری نظروں سے خود سے کترائی ہوئی سکینہ کو دیکھا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ سکینہ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جو آج تک میں نے کسی لڑکی سے نہیں کی۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا۔ پلیز مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ کیسے نہیں سننی؟ تمہیں میری بات سننی پڑے گی۔ میں پہلی دفعہ پیار میں پڑا ہوں اور میرا پیار ہی میری بات نہ سنے یہ مجھے برداشت نہیں۔ وہ اکھڑ انداز میں بولتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ آپ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں سر، ایمل نے مزاحمت کی۔ سکینہ، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، تم کون ہو، کدھر رہتی ہو، تمہارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہو، سب کچھ، تیمور سنجیدگی سے بولا۔ مگر کیوں؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ میرے رشتہ دار نہیں ہیں اور میں کسی اجنبی کو اپنی انفارمیشن دینا مناسب نہیں سمجھتی۔ ایمل خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں، وہ تعصب سے بولا۔ بے فکر رہو، بہت جلد تم سے اس دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ جوڑوں گا۔ مجھے اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجنا ہے، اس لیے مجھے یہ ساری معلومات چاہیے، اور اگر تم نہیں بھی بتاؤ گی تو بھی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تیمور آج تک کسی بھی مشن میں فیل نہیں ہوا تو اپنی زندگی کے سب سے اہم مشن میں کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایمل اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی اس کشمکش کو دیکھا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ اہم بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نام تیمور امتیاز خان ہے اور جیسا کہ تم جانتی ہو میرا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں انٹیلیجنس کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ تیمور نے ایک نظر سکینہ کو دیکھتے ہوئے وقفہ لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا نکاح ہوا ہے، مگر میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، انفیکٹ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ میرے لیے یہ نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں فوجی ہوں، مجھے اپنے لیے اپنے ساتھ چلنے کے لیے ایک باحوصلہ ساتھی کی ضرورت ہے جو مجھے تم میں نظر آیا۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ وہ نکاح کر کے میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اب میں اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تیمور گویا ہوا۔
آپ کے لیے کسی کو چھوڑنا اپنانا کوئی بڑی بات نہیں، نکاح جیسا مضبوط رشتہ بھی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو میں آپ پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ بہتر ہوگا اس بات کو آپ ختم کر دیں اور مجھے اسلام آباد چھوڑائیں، مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایمل کا لہجہ سرد تھا۔ میجر طارق کی آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر سے اتر کے ٹیلے کے پیچھے سے نکلے۔ ان کا ارادہ تھوڑا فریش ہو کر دوبارہ ان پہاڑوں میں ایمل کو تلاش کرنے کے لیے نکلنے کا تھا۔ وہ چلتے چلتے ندی تک پہنچ گئے تھے جب انہیں دور سے ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ نظر آئی۔ انہوں نے تیزی سے دوربین نکال کر دیکھا تو وہ لڑکا جس کی پشت نظر آ رہی تھی پاکستان ایئر فورس کے یونیفارم میں تھا، اور جب لڑکی کو فوکس کیا تو وہ چونک گئے۔ وہ ایمل تھی، ان کی اپنی ایمل۔ اب انہوں نے لڑکے کو فوکس کرنا شروع کیا اور تھوڑی کوشش کے بعد وہ تیمور کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ محتاط انداز میں ان لوگوں کو سرپرائز دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ ایمل اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ تھی، مگر وہ دونوں ایک ساتھ کیسے، یہ ایک علیحدہ سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے وہ تھوڑا ہی قریب گئے تھے۔ جب انہیں ان دونوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں، وہ بڑے غور سے تیمور اور ایمل کی باتیں سن رہے تھے۔ انہیں اس بات کی بھی حیرت تھی کہ تیمور کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب بکواس اپنی منقوہہ سے کر رہا ہے اور ایمل اس سے اپنی شناخت کیوں چھپا رہی ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ حد ہے حماقت کی، اپنی ہی منقوہہ کو محبوبہ بنا رہا ہے اور ساتھ ساتھ چھوڑنے کی بات بھی کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کس نے اس کو انٹیلیجنس میں بھرتی کیا ہے۔ وہ بڑبڑائے اور ان دونوں کی جانب بڑھے۔ تیمور سکینہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں اجنبی ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک کہا تم نے۔ لڑکیوں کو ویسے بھی شادی سے پہلے تمام لڑکوں سے اجنبی ہی رہنا چاہیے۔ میں بہت جلد تم سے دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ جوڑ لوں گا، میاں بیوی کا رشتہ، پھر ہمارے درمیان کوئی اجنبیت نہیں رہے گی۔ تیمور سنجیدگی سے بولا۔ اس سے پہلے ایمل اسے کوئی جواب دیتی، اسے تیمور کی پشت پر اپنے میجر چاچو آتے نظر آئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیکھتے دیکھتے میجر طارق ان کے قریب پہنچ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا۔ تیمور ان کی آواز سنتے ہی چونک کر مڑا۔ وہ میجر صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ انہیں کرنل شاہد کے بھائی کی حیثیت سے جانتا تھا۔ سلام کرنے کے بعد وہ گویا ہوا۔ سر آپ ادھر؟ کیا آپ کی پوسٹنگ بھی اس طرف ہو گئی ہے؟ نہیں برخوردار، میری پوسٹنگ تو ڈومیسٹک ہے، میں یہاں پر کسی کی تلاش میں آیا ہوں۔ وہ ایمل کو گھوٹتے ہوئے بولے۔ خیریت تو ہے نا سر؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں آج کل ادھر ہی پوسٹ ہوں، تیمور مؤدبانہ انداز میں بولا۔ ڈونٹ کال می سر، تم مجھے چاچو کہہ سکتے ہو، تمہاری بیگم بھی مجھے چاچو ہی بلاتی ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولے۔ ویسے میں جس کی تلاش میں آیا ہوں وہ مجھے مل گئی ہے، انہوں نے بات مکمل کی۔ امیزنگ سر، کون ہے آپ کا ٹارگٹ؟ تیمور نے پوچھا۔ اس سے پہلے میجر طارق کو جواب دیتا ایمل تیزی سے آگے بڑھی۔ سر کیا آپ مجھے ڈھونڈنے تو نہیں آئے؟ یقیناً میرے گھر والوں نے رپورٹ کی ہوگی۔ پلیز، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، کیا آپ مجھے اسلام آباد پہنچا سکتے ہیں؟ ایمل آنکھوں میں نا پہچان لینے کی التجا لیے ہوئے بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سویلین کے لیے فوج کو نہیں بھیجا جا سکتا، پہلے پولیس کیس ہوتا ہے، تیمور الجھ کر بولا۔ اس لڑکی کا تعلق آرمی فیملی سے ہے، ان سے ہمارے اچھے فیملی ٹرمز ہیں، اس لیے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے ایمل کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ تو آپ سکینہ کو جانتے ہیں؟ تیمور نے پوچھا۔ سکینہ؟ میجر طارق کو اچھو لگ گیا۔ جی سر، میں سکینہ، آپ کی بھتیجی کی بیسٹ فرینڈ، آپ بھول گئے کیا؟ ایمل نے تیزی سے کہا۔ ویسے میں بیس سے پرمیشن لے چکا تھا مس سکینہ کو اسلام آباد ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھے تو میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، تیمور سنجیدگی سے بولا۔ میجر طارق نے ایمل کی طرف دیکھا اور ایمل نے آنکھوں سے نفی کا اشارہ کیا۔ اٹس اوکے تیمور، تم اپنا مشن کنٹینیو کرو، ویسے بھی چند دن بعد تو تم واپس پاکستان آ ہی رہے ہو، میں مس سکینہ کو ان کے گھر تک چھوڑ دوں گا، میجر طارق نے رسان سے کہا اور سکینہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سر آپ لوگ ٹریول کس طرح کریں گے؟ تیمور نے پوچھا۔ ڈونٹ وری، میرے پاس آرمی کا کاپٹر ہے جو ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، پائلٹ میرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے ابھی اجازت، اور جب پاکستان آؤ گھر ضرور آنا، بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے۔ چند الوداعیہ کلمات کے بعد میجر طارق نے خدا حافظ کہا اور ایمل کو لے کر ٹیلے کے پیچھے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کی آواز گونجی اور دیکھتے ہی دیکھتے آرمی ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور بلندیوں کو چھوتے ہوئے غائب ہو گیا۔ تیمور تھوڑی دیر تک فضا میں کاپٹر کو دیکھتا رہا، اس کے بعد بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اسی پتھر پر آ کر بیٹھ گیا جہاں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکینہ اتنی بے مروتی دکھاتے ہوئے بغیر خدا حافظ کہے، بغیر اپنا عطا پتہ دیے اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کوئی بات نہیں، بھاگ لو جتنا بھاگ سکتی ہو، آخر میں آنا تو تمہیں میری ہی پناہوں میں ہوگا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے، تیمور نے عزم کیا۔ چند منٹ بیٹھے رہنے کے بعد وہ کھڑا ہوا، اس کا ارادہ واپس بیس جانے کا تھا، تبھی اس کی نظر پتھر پر پڑی، اپنی جیکٹ پر پڑی جو اس نے سکینہ کو پہنائی تھی۔
यकीनन सकीना ने मुंह धोते हुए इसे उतारा था और फिर यहीं भूल गई थी। तैमूर ने हाथ बढ़ाकर जैकेट को पत्थर से उठाया, इसे सूंघा तो इसमें से सकीना की खुशबू महसूस हुई। वो जैकेट को अपने कांधे पर डाले मॉर्निंग स्टार की तरफ रवाना हुआ। दरवाजे को स्कैन करके वो अंदर दाखिल हुआ, पीछे से अपना बैग निकाला और जैकेट को तय करके बैग में रख दिया। अब वो चेहरे पर हेलमेट पहन रहा था। इसका इरादा जल्द अज जल्द बाकी अड्डे तबाह करके अपना मिशन मुकम्मल करके पाकिस्तान जाने का था, ताकि वो सकीना को ढूंढ सके और अपने माँ बाप को मनाना भी एक बहुत बड़ा मिशन था इसके लिए। मेजर तारिक एमल को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे और हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंद हो चुका था। एमल खामोश नज़रों से नीचे खड़े तैमूर को देख रही थी। देखते ही देखते फ़िज़ा में बुलंद होते ही तैमूर गुम हो गया। इसके दिल ने बुरा महसूस किया, जिस पर वो खुद भी हैरान थी। दूसरी जानिब मेजर तारिक को भी इससे बहुत सी बातें पूछनी थी, मगर वो दोनों खामोश थे। पायलट संजीदगी से हेलीकॉप्टर चला रहा था और इसकी मौजूदगी की वजह से वो दोनों अपनी अपनी सोचों में डूबे हुए थे। 2 घंटे के सफ़र के बाद हेलीकॉप्टर आर्मी बेस पर इस्लामाबाद लैंड कर चुका था। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद अंदर पहुंचकर मेजर तारिक ने ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद कर्नल शाहिद को कॉन्टैक्ट करके एमल के मिल जाने की तफसील बताई और फिर इसे लेकर बाहर खड़ी अपनी जीप में आ गए। जीप में बैठकर उन्होंने इसे स्टार्ट किया और सड़क पर आ गए। एमल गुड़िया, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम वहाँ कैसे पहुँची? पहले दिन से अब तक की एक एक रोदाद मुझे चाहिए, वो संजीदगी से बोले। एमल ने एक नज़र अपने चाचू को देखा और फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर अब तक के सारे वाक़यात एक एक करके बताने लगे। तो जब तुम्हें पता चल चुका था कि ईगल ही तैमूर है तो तुमने इसे अपनी शनाख्त क्यों नहीं करवाई? उन्होंने पूछा। चाचू, अगर इसे पता चल जाता कि मैं ही इसकी सो कॉल्ड मनकूहा एमल हूँ तो शायद वो मुझे उधर ही मार कर फेंक देता। एमल ने संजीदगी से कहा। बुरी बात गुड़िया, एक तो वो तुमसे उम्र में भी बड़ा है और रिश्ता भी बड़ा है। इस तरह से नहीं बोलते, आइंदा मैं तुम्हें ऐसे बोलते ना सुनूं। और फिर वो क्यों तुम्हें मारेगा? मैंने तो इसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है, वो उलझ कर बोले। अब एमल इन्हें निकाह से पहले अपनी तैमूर से हुई मुलाकात और बातचीत के बारे में बताने लगी। चाचू, इनके नज़दीक इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। वो साफ कह चुके हैं कि ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। और रही बात मोहब्बत की तो वो मुझसे नहीं सकीना से है, एमल संजीदगी से बोला। गुड़िया, तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि सकीना भी तो तुम ही हो। वैसे सकीना तुम्हें भी यही नाम मिला था, वो शगुफ्तगी से बोले। चाचू, मैं उस वक़्त इतना डर गई थी जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मेरे जहन में सकीना बुआ आई और बस वही नाम मैंने ले लिया, वो हाथ मलते हुए बोली। चलो तुम परेशान मत हो, मिलकर इस मसले का कोई हल निकालेंगे। उन्होंने प्यार से इसका सर थपथपाया। चाचू, आप तो मेरे दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बस वादा करें इस मामले में मेरा साथ देंगे। मुझे इन्हें सबक सिखाना है। एमल ने उम्मीद भरी नज़रों से इन्हें देखा। देखो गुड़िया, बात तुम्हारी दुरुस्त है, मैं मानता हूँ और एक हद तक तुम्हारा साथ भी दूंगा, लेकिन अगर इंसाफ के साथ देखा जाए तो वो गलत भी नहीं है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। जिस तरह से तुम इसके सामने आई और जिस तरह से तुमने इससे बात की तो ये तो होना ही था। तुम खुद सोचो, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, बहुत जल्द फोर्स ज्वाइन करने वाली हो और मैं तुम्हारी शादी किसी वेनो टाइप गवार से करा दूं तो क्या तुम राज़ी हो जाओगी? बोलो, जवाब दो। उन्होंने प्यार से इसे समझाया। एमल पुरसोच नज़रों से इन्हें देखती हुई खामोश हो गई। अब गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी और गाड़ी तेज़ी से घर की तरफ जा रही थी। वो खिड़की से बाहर आज़ादी से चलते फिरते बच्चे बूढ़ों जवानों को देख रही थी। आज़ादी भी कितनी बड़ी नेमत है। इसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने इसे एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क में पैदा किया, जहाँ के रखवाले अपनी अवाम और अपने मुल्क पर उठने वाली उंगली तक को जड़ से उखाड़ देते हैं। इसे फ़लस्तीन की गलियों में हुए जुल्म सितम याद आए, जहाँ आए दिन बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था, बच्चियों को उठा कर ले जाया जाता। कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाह रही हैं पर कोई सुनवाई नहीं। इसे अम्मा याद आई जो अपनी बच्ची को खोकर भी आज़ादी की उम्मीद रखे हुए हैं। एमल ने अपनी आंख साफ की। वाकई अगर तैमूर नहीं होता तो आज वो इन्हीं गलियों में मसली गई होती। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।